بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل دا لٹریری گیلری۔ آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈسکشن اور ایک انتہائی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر، جو کہ آپ کو ٹاپ آف دی پیج نظر آ رہا ہے کہ لٹریچر اینڈ اٹس امپلیکیشنز ان ریئل لائف۔ ہم دیکھیں گے لٹریچر کی ڈیفینیشن کو اور ریئل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں لٹریچر پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں، کہاں کہاں پہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس ٹاپک کو آج دیکھیں گے۔ موسٹ آف دی اسٹوڈینٹس who are studying literature, they often ask questions the real life implications of literature. Even the students who wish to do their BS English, or if they want to study literature, or the students who are still studying and those who have finished their study of literature, they can also get the advantage and they can also get guidance from this lecture, from this discussion, that how could they get benefit and how they can use the approach of literature in their real life. تو ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو لٹریچر پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا ایون کہ پڑھا رہے ہیں، the teachers right now who are teaching literature even at intermediate and graduation level, they can also get much of the advantage from this discussion. تو سب سے پہلے ہلکا سا لٹریچر کو ہم دیکھیں گے کیا ہے، اس کے بعد ایک دو فیمس لٹریچر پرسنالٹیز کی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تو لٹریچر بیسیکلی سب کو پتہ ہے کہ لکھے گئے ورک کو کہتے ہیں، خاص کر جو پوئٹری فارم میں ہو، ڈرامہ فارم میں ہو، ناول فارم میں ہو۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ریٹن ورکس ایکسپریسنگ ہیومن ایکسپیرینسز اینڈ آئیڈیاز تھرو لینگویج۔ تو رائٹر جو ہوتا ہے وہ لینگویج کے تھرو ہی اپنا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے، encompassing various forms such as novels, poems, plays and essays۔ تو یہ سارے کے سارے جو ریٹن ورڈز میں ہمارے پاس باقاعدہ ایک جو لٹریری نارمز ہیں ان کو فالو کر کے جو رائٹر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو لٹریچر کہتے ہیں۔ It reflects cultural diversity, explore themes like love and identity, entertains, educates and inspire readers۔ بے تحاشا اس کے تھیمز ہیں، بے تحاشا کلچرز کے بارے میں لٹریچر موجود ہے، اور یہاں پہ ایک میجر تھیم لو ہے اور آئیڈینٹی ہے، اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ اس کا پرپز ہے۔ یہ ایک شارٹ سی لٹریچر کے حوالے سے کچھ معلومات تھی کہ ہے کیا۔ اس کے بعد مایا اینجلو ایک فیمیل پوئٹس ہے، جو پوئٹس، اور اس کی ہم ایک ڈیفینیشن دیکھیں گے، شی از فیمیل۔ تو لٹریچر از لائک mirror reflecting the essence of humanity، کہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں ہمیں انسانیت نظر آتی ہے، کیپچرنگ our joys, sorrows and everything in between۔ تو پورے کے پورا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے وہ ہیومینٹی کو کیا کرتا ہے، عکس نما کرتا ہے، پورے کی پوری انسانیت ہمیں لٹریچر میں نظر آتی ہے، کیونکہ لٹریچر زندگی کے ہر عنصر کی عکاسی کرتا ہے، ہر چیز کو وہ ہمارے سامنے ایسے پیش کرتا ہے جیسے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ مارک ٹوین ایک رائٹر ہے، کرٹک ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ لٹریچر از دا ٹریئر چیسٹ آف ہیومن ایکسپیرینسز۔ چیسٹ باکس، صندوق کو بھی کہتے ہیں، کہ یہ ایسا صندوق ہے جو خزانے سے بھرا ہے، اور اس خزانے میں کیا ہے جی، ایکسپیرینسز ہیں انسان کے، اور انلاکنگ ڈورز ٹو انڈرسٹینڈنگ، ایمپیتھی اینڈ امیجنیشن۔ جب اس کا ڈور ہم کھولتے ہیں، دروازہ، تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ آف ہیومینٹی نظر آتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ایموشن نظر آتے ہیں، اور ہم ایک امیجنیشن، خیالات کی دنیا میں جو کہ ریئل دنیا پہ ہی مبنی ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑی سی کامن چیزیں تھیں جو پڑھنے پڑھانے والوں کو ان کا تقریباً آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ریئل لائف میں اس کی امپلیکیشن کیا ہیں۔ اسٹوڈنٹس اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں لٹریچر پڑھایا کیوں جاتا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو especially those students who are not good in English and at graduation level, so they have to study English, they have to study literature, so at that level they ask question that what is the purpose of studying poetry, novel,
textual essays, composition essay, thing like that. So today we are going to discuss the advantages and benefits of studying literature and what are the real life implications. सबसे पहले है जी कि पहला जो हमारे पास यहाँ पे इसकी implication में point है real life में cultural understanding कि literature exposes readers to diverse cultures, traditions and perspectives, fostering empathy and tolerance. कि हम दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स का मुताला एक जगह पे बैठ के थ्रू लिटरेचर कर सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली दुनिया के हर एक ट्रेडिशन को, हर एक कल्चर को, वहाँ के लोगों को, उनकी ज़िंदगी के अंदाज़ को, तर्ज़ ज़िंदगी को प्रैक्टिकली जाके देख नहीं सकते। लेकिन बुक्स के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू हम उस कल्चर को आसानी के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई ख़ास सोसाइटी या कोई ख़ास कंट्री, उसका कोई ख़ास सिटी या कोई ख़ास उसका गाँव, वो कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। तो वो एक बेसिकली होगी तो कहानी। बेशक कहानी वो इमेजिनेशन पे है, रियल कैरेक्टर उस कहानी में ना हों, लेकिन राइटर ने उसका जो आप कह सकते हैं कि थीम उठाया है, वो रियल लाइफ़ से उठाया है। लेकिन कैरेक्टर उसने इमेजिनेशन पे मबनी बना दिए, सिचुएशन थोड़ी-सी क्रिएटिव कर दी, इमेजिनेशन ऐड करके। लेकिन इसी रियल लाइफ को ही पोएट्स और राइटर देख के ही आइडिया लेते हैं और उसमें थोड़ा अपना क्रिएटिव माइंड ऐड करके उसको मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। तो किसी भी कल्चर की अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो लिटरेचर वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है, हम उससे ले सकते हैं। सेकंड हमें एडवांटेज क्या मिलता है लिटरेचर के पढ़ने का, समझने का, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। एनालाइज लिटरेचर एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बाय एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स थीम्स, कैरेक्टर मोटिवेशन एंड सोसाइटल इश्यूज। अब ये बहुत से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह लिटरेचर की वजाहत खुद कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, उसकी बहुत सी डेफिनेशन है, इस तरह उसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, इम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। इन हेडिंग्स के ऊपर बेतहाशा डिस्कशन मौजूद है, लेकिन वो शॉर्ट करके लिखी जस्ट समझने के लिए वो तर्ज़ जो इंसान का सोचने का तर्ज़ है ना, उसको लिटरेचर बदलता है। वेरियस एंगल से किस तरह सोचना, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, कोई कैरेक्टर किसी ऐसी सिचुएशन में हो या कोई ऐसा एक उसने किसी तरह का कोई राज़ जो है उसको एक्सप्लोर करना है या किसी टारगेट पे पहुंचना है, तो ऐसी चीज़ में इंसान अपना ज़हन लड़ाता है, वेरियस एंगल से उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता है और वो देखता है कि अगर इस कैरेक्टर की जगह मैं होता तो मैं क्या करता? तो उसकी जो अपनी एक तनकीदी सोच है उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। उसको सोच को एक चीज़ को वेरियस एंगल से देखने का उसको मौका मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी इम्प्लीकेशन में पर्सनल ग्रोथ। अब ज़ाहिर है डेफ़िनेटली इंसान जितना पढ़ता है, इंसान जितना मुताला करता है, उसका सोचने का और उसका बात करने का अंदाज़ बदलता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया हो किताबों से, तो उसके बोलने के अंदाज़ से ही पता लग जाता है कि इसने बहुत ज़्यादा मुताला किया हुआ है और उसको ये भी पता होता है उसने कब कहाँ बोलना है और उसके बोलने से लोगों को क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। वो आम बंदे की तरह यूज़लेस कब कहाँ कैसे बोलना है उसको नहीं पता होता, वैसे नहीं बोलता, वो बहुत समझदारी के साथ बोलता है। तो उसके बोलने में उसका वो जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जो उसने लिटरेचर पढ़ के या बहुत सी लिटरेचर से रिलेटेड भी जो उसकी सब फील्ड ने पढ़ के उसने लिया होता है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है इसकी एक और यहाँ पे सोशल कमेंट्री। अब एज इट इज़ राइटर जो है ना वो सोसाइटी को पेश नहीं करता। राइटर फिर उसके ऊपर अपने कमेंट्स देता है, उसमें पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव चीज़ों को अलग करता है। सम टाइम बता देता है ऐसा होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरैक्ट रीडर्स पे रिजल्ट छोड़ देता है, लेकिन बताता ही है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये होनी चाहिए। माशरे में इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, क्रिटिसिज्म करता है और हमें ऑटोमेटिकली उस क्रिटिसिज्म से, उस तनकीद से बेहतरी का रास्ता मिल जाता है, बेहतरी की तरफ हम आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं जो किसी डिग्री की खातिर नहीं पढ़ते, लेकिन वो लोग जो डिग्री भी कर रहे हैं और बाद में चाह रहे हैं डिग्री का फ़ायदा हो कि लिटरेचर के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह वोकेबुलरी बिल्डिंग स्किल के ऊपर मेरा लेक्चर मौजूद है, उसके 2 पार्ट मौजूद हैं।
تو لینگویج کس طرح امپروو ہوگی جی کہ ریڈنگ لٹریچر امپرووز لینگویج پروفیشنسی ووکیبولری اینڈ کمپریہنشن اسکلس انڈرسٹینڈنگ اسکل کہ آپ پھر ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسٹ کو پڑھ لیں گے، آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ بار بار ڈکشنری اوپن نہیں کریں گے، ٹرانسلیشن اوپن نہیں کریں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی جو لٹریچر کا پڑھنا ہے وہ آپ کی اسکلز سے ریفلیکٹ ہوگا. مینس کہ دا ریڈر آف لٹریچر کین انہینس ہز اسپیکنگ، ہز لسننگ، ہز ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اسکلز. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج کے دور میں تقریباً انگلش لینگویج سے پڑھنے پڑھانے والوں کو واسطہ تو پڑھتا ہی رہتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ فائدے مند یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن. کریٹیو رائٹنگ کے اوپر انشاءاللہ عنقریب ایک میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ انسان خود سے بہت سی چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مائنڈ کریٹیو ہو جاتا ہے. مطلب وہ خود سے کوئی نئی چیز اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے اس سے ہیلپ لے سکتا ہے. مطلب کہ انسان کے مائنڈ میں چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن لٹریچر پڑھ کے اس کو ان چیزوں کو کاپی کے اوپر لکھنا آنا آ جائے گا کہ وہ کس طرح اپنے خیالات کو کسی کریکٹر کے تھرو یا کسی سچویشن کے تھرو یا جو پلاٹ ہوتا ہے، جو ایونٹس ہوتے ہیں کہانی کے اندر، اس میں کنورٹ کر کے وہ بیان کر سکتا ہے. کوئی بھی جو رائٹر ہے وہ یا کوئی بھی پوئٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے بغیر کوئی پوئٹری پڑھے بنا پوئٹری لکھنا شروع کر دی، یا کوئی رائٹر بغیر اس نے کسی رائٹر کو پڑھے بغیر رائٹنگ کرنا شروع کر دی. تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا رائٹنگ کی دنیا میں آنا چاہتا ہے، یا کوئی شارٹ سٹوری یا کوئی ناول یا کوئی اس طرح کا لٹریری یونڈرا لکھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں، تو لٹریچر سے بڑی اس کے لیے رائٹنگ ہیلپ کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بہت زبردست اور امپورٹنٹ، ہسٹوریکل انسائٹ. کوئی بھی لٹریچر ہے پوئٹری کی صورت میں، ڈرامہ ناول کی صورت میں، اس میں ہسٹری اور پولیٹکس آلویز دیر. مطلب ہم اس پرٹیکولر ایج میں جس رائٹر کو یا جس پوئٹ کو یا جس ڈرامٹسٹ کو پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے آج سے 100 سال پہلے کا ہو یا 200 سال پہلے کا ہو، 50 سال پہلے کا ہو، کہیں نہ کہیں ہسٹوریکل ایونٹس یا ہسٹری دکھائی ہوگی، یا اس وقت کا پولیٹیشین جو تھا، وہ جو کنگ تھا یا پارلیمنٹ کا نظام تھا، وہ لازمی دکھایا گیا ہوگا. تو ہمیں بہت زیادہ معلومات ہسٹری بھی ملتی ہے. اس طرح بہت سے ناول ہیں وہ بیس ہی ہسٹری بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اے ٹیل آف ٹو سٹیز، چارلس ڈکنس کا ناول ہے جو فرینچ ریولوشن پہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بہت سے لٹریچر موجود ہے جس میں وہاں کی پولیٹیکل جو وہاں پہ سینیریو تھا اس کو بیان کیا گیا، پولیٹیکل پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ لوگوں کے حق میں بہتر تھا یا نہیں تھا. تو کافی ساری معلومات ہمیں اس طرح ملتی ہے جی. اس کے بعد ایموشنل ریزوننس. لٹریچر ایووکس اے رینج آف ایموشنز آفرنگ سولیس، کتھارسس اینڈ کمپینینشپ ٹو ریڈر. سولیس کہتے ہیں پیس کو، سکون کو. کتھارسس کہتے ہیں بندہ جب بہت خوش ہو تو ہنستا ہے، یا بہت غمگین ہو تو روتا ہے. تو ہنسنے اور رونے سے نا اس کے جذبات، ایموشنز کیا ہو جاتے ہیں، بیلنس ہو جاتے ہیں. تو ان بیلنس جو ہوتے ہیں نا جذبات، اس کو کتھارسس کہتے ہیں. مطلب غمی میں رونا، خوشی میں ہنسنا ایموشن کو بیلنس کر دیتا ہے. تو لہٰذا انسان کے جذبات ہوتے ہیں، سم ٹائم بہت کوئی ٹریجک سچویشن ہو، اس کے پڑھ کے وہ تھوڑا سا غم زدہ ہو جاتا ہے، رو بھی لیتا ہے. سم ٹائم کبھی کوئی کامک یا اس طرح کی انٹرٹینمنٹ والی چیز ہو تو وہ ہنستا بھی ہے. تو یہ ہنسنا اور رونا بھی انسان کی طبیعت کے لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہے. تو اس طرح ایموشنل ریلیف بھی لٹریچر بندے کو پرووائڈ کرتا ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا آج کی ڈسکشن کا، کمیونٹی اینڈ کنیکشن. لٹریچر فوسٹرز کنیکشن بٹوین انڈیویجول تھرو شیئرڈ ایکسپیرینسز، ڈسکشنز اینڈ انٹرپریٹیشنز. تو بیٹھا بندہ یہاں ہوتا ہے لیکن دنیا کی ڈفرینٹ کمیونٹی سے وہ ایک رابطے میں آ جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں جی کہ لٹریچر پڑھنے والا بیسیکلی وہ جو لٹریچر لکھنے والا ہے اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اس سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے اس رائٹر کے ساتھ اور اس کمیونٹی کے ساتھ، اور اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس پوائنٹ ہے انسپریشن اینڈ موٹیویشن. لٹریچر انسپائرز انڈیویجولز ٹو پرسیو دیئر پیشنز، اوورکم چیلنج اینڈ اسٹرائیو فار پرسنل گروتھ اینڈ فلفلمنٹ. بہت سی لٹریچر میں لیڈنگ کریکٹر ہوتا ہے، پروٹیگونسٹ ہوتا ہے، وہ کسی چیلنج کے ساتھ نہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی فیس کرنا پڑتی ہے جس کو اوور کم کرنا، یا جس کسی
جس کو کہتے ہیں کہ کوئی پراسرار چیز ہو اس تک پہنچنا یا کوئی اور ٹارگٹ کو اچیو کرنا. تو اس طرح انڈیویجول جو ہیروز کی یا کریکٹرز کی یا پروٹیگونسٹ کی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ پڑھنے والے کو بھی انسپائر کرتی ہیں، اس کو موٹیویٹ کرتی ہیں، اس کو ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کا اور ان کو پورا کرنے کا بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ دیتی ہیں جو وہ کریکٹر وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے. گو کہ اس کریکٹر کی سچویشن شاید یہاں ہمارے ریئل لائف سے جو بندہ ہے جو وہ سمجھ رہا ہے شاید اس کی مشکل ہے، لیکن کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کا حوصلہ ضرور مل جاتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کچھ بہت زیادہ ٹو دی پوائنٹ باتیں یہاں پہ میں نے کی کوشش کی کہ تاکہ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہو. اس طرح اسٹوڈنٹس کے اندر لٹریچر کا انٹرسٹ پڑھایا جا سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کا انشاءاللہ لٹریچر پڑھنے کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ضرور بدلے گا. تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.